اب جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے میرے ذاتی طور پر بھی یہ بہت پسندیدہ شخصیت ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جس لیول کی شخصیت ہیں یہ ان میں سے ہیں جن پر پاکستان یا کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ فخر کرتا ہے. اور جتنا تھوڑا بہت میں دین کو سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ لازم بات ہے کسی کے بارے میں آدمی فتویٰ تو نہیں دے سکتا ہے، مگر جو ان کا کام ہے یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جو پوری بستیوں کے نجات کا باعث بنتے ہیں. اور ان کے کام کا جو لیول ہے وہ لیول ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو فیوچر میں انشاءاللہ اگر کسی وقت نوبل پرائز بھی ملتا ہے تو وہ نوبل پرائز کا فخر ہوگا کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے جتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہے. اور میں جتنی گفتگو آپ سے کر رہا ہوں میرے پاس ٹھوس دلیل اور حقائق اور اعداد و شمار جو ہیں وہ اس کے پیچھے میری گفتگو کے پیچھے موجود ہیں، اس کے سپورٹ کے لیے موجود ہیں. میں جب ان سے ملتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ 2 لاکھ لوگوں کے لیے انہوں نے 2 لاکھ خاندانوں کو، ایک خاندان میں ایوریج 5 سے 8 لوگ ہوتے ہیں، 2 لاکھ خاندانوں کو پتہ لگا جی کہ انہوں نے قرض حسن دیا اور 20 کروڑ روپے دے چکے ہیں. پھر جب ملاقات ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ 2 لاکھ جو ہیں وہ 4 لاکھ ہو چکے ہیں اور قرض حسنہ جو انہوں نے دیا ہے وہ 40 لاکھ سے اوپر چلا گیا ہے. پھر ملاقات ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے 6 لاکھ ہو گئے، 8 ہو گئے، 10 ہو گئے، 11 ہو گئے. یہ تعداد جو ہے یہ 1 ملین سے اوپر بڑھ چکی ہے. 1 ملین سے اوپر خاندانوں کو، اور تقریباً 1.25 ارب روپیہ اس عرصے میں انہوں نے 1.25 ارب روپیہ یعنی کہ آلموسٹ اب تقریباً $2.25 بلین جو ہے وہ انہوں نے قرض حسن کے طور پہ دیا. اور یہ اس سے ملتا جلتا کام ہم دیکھتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی ہو رہا ہے گرامین بینک کی صورت میں، اور بھی دنیا میں ہو رہا ہے. مگر جو الگ بات ہے ناظرین، جو اہم بات ہے، میں پہلے اس شخصیت کا تعارف کرا دوں تاکہ آپ انہیں دیکھ بھی سکیں، پھر میں ان کے سامنے یہ گفتگو بھی جاری رکھوں گا. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اخوت کے کرتا دھرتا جو ہیں، کرتا دھرتا ویسے زیادہ خوبصورت لفظ نہیں ہے لیکن اس وقت میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے، اخوت کے سربراہ جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں امجد بھائی میں گزارش یہ کر رہا تھا اور میں ہر ملاقات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اصل جو آپ کا کام ہے نا وہ یہ ہے کہ امجد بھائی ہم نے اس ملک کا جو وقار تھا اور لوگوں کا جو اعتماد تھا وہ ہم نے کھو دیا تھا. پوری دنیا ہم سے یہ کہتی ہے، سارے انڈیکس جو ہیں وہ ہم سے یہ کہتے ہیں، ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ ہم مالی طور پر بیشتر لوگ جو ہیں وہ ایک کرپٹ قوم ہو چکے ہیں، اور ہمارا تو کوئی یعنی کہ اخلاقی کردار جو ہے وہ اس حوالے سے بالکل رہا نہیں، ہم پستیوں کو چھو رہے ہیں. مگر آپ نے اس قوم کو 1.25 ارب روپیہ دیا اور آپ کا جو ریشو ہے جو ریٹرن کا وہ تقریباً 99% ہے. یعنی کہ جس شخص کو آپ نے 50,000 دیا اس نے بھی واپس کر دیا، جس کو 10,000 دیا اس نے بھی واپس کر دیا، جس کو 1,00,000 دیا اس نے بھی واپس کر دیا. آپ نے جو مجھے میری قوم کو یہ اعتبار دیا ہے کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں، ہم قرضے کھانے والے نہیں ہیں، ہمارا عام آدمی جو ہے وہ بے ایمان نہیں ہے، یہ اعتبار اس سے بھی بڑھا ہے جتنا آپ نے لوگوں کو قرض دے کر وہ کیا ہے. یہ اعتبار میں ہمیشہ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اعتبار آپ نے کیسے قائم کیا میرے لوگوں پہ کہ یہ تو آپ اس کو 10,000 دیں تو وہ، اور دلچسپ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ پھر آپ یہ بتاتے ہیں کہ جس کو 10,000 دیتے ہیں وہ اس کے بعد ڈونر بن جاتا ہے آپ کا. مجھے اجازت ہے جی کچھ کہنے کی؟ بسم اللہ. تو پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، آپ ہمیشہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کی خود سے اتنے بڑے آپ دردمند شخص ہیں، آپ کے سینے میں اتنا خوبصورت دل ہے. تو میں آپ کی خدمات کا بھی معترف ہوں. جو معزز پارٹیسپینٹس جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی میری دعا ہے. تو دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ دراصل 2 بنیادی فلسفہ حیات ہیں جن کو ہم نے پکڑا، سبحان اللہ، تو اس نے کامیابی کی منزل پہ پہنچا دیا. بڑے آدمی کا لڑ پکڑ لینا تو آپ کے لیے منزل آسان ہو جاتی ہے. کیا کہنے ڈاکٹر؟ تو پہلی چیز جو ہم نے پکڑی وہ ہے مواخات. ٹھیک ہے. یہ کس کا پیغام ہے؟ جو وہ ہستی جو آپ کی بھی محبوب ترین ہستی ہے، ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زندگی کی خوبصورت لمحہ وہ ہے جب اپنے جیسے یا اپنے سے کسی کم حیثیت اور وسائل والے شخص کو جا کے تم کہو گے کہ تم میرے بھائی ہو. یہ ہے مواقع. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا کام قرض حسن، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ کی 10 نیکیاں، قرض حسن کی 18 نیکیاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ کام ہماری سمجھ میں آئے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں یہ کام سمجھائے. اور ہم نے کہا کہ جذبہ مواخات سے سرشار ہو کر اس کی عملی تعبیر یوں ڈھونڈیں گے کہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ یہ لو بھائی چند رقم 10 20 50 ہزار روپے، ہاتھ پھیلانا، بھیک نہیں مانگنی، عزت نفس پہ بوجھ نہیں آنے دینا، محنت کرنی. واہ واہ واہ. تو اخلاص تھا، پھر آپ جیسے دوست تھے، ساتھی تھے، الحمدللہ. تو یہ معجزہ رونما ہوا. آپ کی اجازت سے میں تھوڑی سی تصحیح بھی کروں گا کہ
کہ 1.25 ارب نہیں سر 110 ارب روپے کی رقم ہم دے چکے ہیں. جی معذرت، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، 110 ارب. اور 30 لاکھ خاندان ہیں جو تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ افراد بنتے ہیں. 30 لاکھ. اس میں حکومت کی تعاون بھی شامل ہے، اس میں لوگوں کا آپ جیسے مخیر حضرات کا تعاون بھی شامل ہے. اچھا، اب یہ ساری کی ساری رقم جب لوگوں کو چلی گئی تو آپ بالکل درست کہتے ہیں کہ یہ رقم دینا تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. یہ یقیناً ایک بڑا کام ہے، مگر جو دوسرا کام ہے نا دوسرا کام وہ سنہری حروف میں لکھے جانے والا. اس نے مجھے اعتبار دیا، میرے ایک فرد کو اعتبار دیا پاکستان میں کہ یار ہم کرپٹ نہیں ہیں. سر یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بالکل بہت خوبصورت الفاظ میں میرے دل کی بات کہی کہ ہم نے اس قوم کو اس کا اعتبار لوٹایا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بد دیانت ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم مکار ہیں، ہم بھی. یہ 30 لاکھ لوگ کون ہیں جو پیسا درست استعمال کرتے ہیں، واپس کرتے ہیں، پھر اضافے کے ساتھ واپس کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ ہے قوم. اس قوم پر اس قوم کے پوٹینشل کو کسی نے اسیس نہیں کیا. اس قوم کی صلاحیت کا کسی کو ادراک نہیں ہوا. اس کے اندر جو دیانت صداقت ہے اس تک کوئی پہنچ نہیں پایا. دیکھیں، بات یہ ہے، اس کا بھی میں آپ اصول بتا دوں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ گلاب کی فصل بوئیں گے تو آپ کانٹوں کی فصل نہیں کاٹیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ محبت کریں گے تو آپ کو نفرت اور دشنام ترازی کے تیر نہیں پڑیں گے. واہ واہ واہ. تو یہ تو دنیا کا ایک اصول ہے، قانون ہے کہ جو بھی شخص جس طرح سے بھی آپ اپنا ایک بندہ دھوکہ دے دے گا، 2 دے دے گا، اگر آپ مسلسل محبت کرتے چلے جائیں گے تو ایک روز وہ خود محسوس کرے گا کہ میں غلط کیا. کیا کہنے. تو یہ ادارہ جو ہے قرضہ بھی ہم دیتے ہیں، مواخات بھی ہم کرتے ہیں، دیانت امانت کی تربیت بھی دیتے ہیں، اور لوگوں سے حسن سلوک کے ساتھ ایک ایسا ماحول اور ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسا سماج تعمیر کر رہے ہیں جس میں ایثار اور قربانی سکہ رائج الوقت ہوں، اور جس میں دیانت جو ہے وہ سب سے جسے کہتے ہیں کہ پاورفل ایک اصول زندگی کا ہو. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا واسع بھائی کہ کس قدر خوبصورت لوگ ہیں ہمارے ارد گرد. بے شک. ہم نے ان کو اگر تعصب کی اینک اتار کے مواخات کی اینک پہن کر دیکھیں تو ان کے اندر وہ حسن و خوبی نظر آئے گی کہ آپ کا دل چاہے گا کہ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ ان کے لیے نشاور کر دوں. سبحان اللہ، سبحان ایسی اللہ. کہانیاں ہیں. 30 لاکھ یہ افراد نہیں، یہ خاندان ہیں. جی. اور نہیں، یہ کہانیاں ہیں. کہانیاں بالکل درست کہہ رہے ہیں. کی قربانی کی کہانیاں ہیں. ہم نے بس صرف یہ کیا کہ ایک سسٹم بنا کر ان کے سامنے رکھ دیا. راستہ تو یہ طے کرتے ہیں، منزلیں تو یہ مارتے ہیں، ساری کی ساری محنت کا حاصل ہے کہ رقم واپس بھی ہوتی ہے، ویلتھ جنریٹ ہوتی ہے، کیا بات ہے. دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، لوگوں میں ایثار آتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز دیکھیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں اور سود کو کم کرتا ہوں. جی. تو یہ صدقات کو بڑھانا ہی اصل چیز ہے جس سے ہم سود ختم کر سکتے ہیں. اس رمضان المبارک کے مہینہ میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم صبح و شام منبر و محراب سے لے کر پارلیمنٹ اور گلی کوچوں تک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سود کے خلاف ہیں اور ہم ایک سود سے پاک معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. تو سود سے پاک معاشرہ جو ہے وہ اس آیت کی روشنی میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سود کو بڑھاتا ہوں، کم کرتا ہوں اور صدقے کو بڑھاتا ہوں، تو اس کو جوڑا اس لیے میری ناقص رائے کے مطابق کہ ساتھ ایک متبادل نظام دے دیا گیا کہ اگر سود سے بچنا ہے تو صدقات کا نظام قائم کرو. ایک صدقات فنڈ بنا دو اور اس میں صدقات جمع کرتے جاؤ، اور اس سے کسی کاروبار کے لیے قرضہ دے دو، کسی کو گھر بنانے کے لیے قرضہ دے دو، کسی کو تعلیم کے لیے قرضہ دے دو. اور بیشتر لوگ یہ بات جانتے ہیں، مگر میں پھر بھی چاہوں گا کہ اگر کسی کو یہ نئی علم تو یہ بتاتے چلیے آپ کہ آپ کا جو قرضہ دینے کا جو پروسیس ہے یہ بلا سود ہے. اگر کسی نے 50,000 لیا تو وہ 50,000 ہی واپس کرے گا. وسیع بھائی ایک صرف بات کہنے دیجئے کہ قرض تو ہوتا ہی وہ ہے جو بغیر سود کے دیا جائے. واہ واہ واہ. جو سود کے ساتھ دیا جائے وہ قرض نہیں ہوتا، وہ کاروبار ہوتا ہے. واہ واہ، بالکل کاروبار نہیں کرتے. کیا کہنے. آج کیا کہنے. اب یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہے جن خاندانوں کو آپ دیتے ہیں اربوں کھربوں کروڑوں قرضہ معاف کرنے والے ملک میں جو آپ کی ریٹ آف ریٹرن ہے، جو واپس کرنے کی شرح ہے، وہ کتنے % ہے؟ یعنی کہ 30 لاکھ میں سے کتنے لوگ پھر واپس کر دیتے ہیں یہ قرضہ؟
سر یہ دنیا میں ایسی شرح نہیں ہے، یہ بھی پاکستانی قوم کا ایک اعزاز ہے کہ 99.9% کیا بات ہے، کیا بات ہے، حیرت انگیز ہے ڈاکٹر صاحب. یہ ایک میجک ہے جو آپ نے اخوت کے اور بلا سود اس کے اور صدقے کے تحت، صدقے کے فلسفے کے تحت جو آپ نے کر دکھایا ہے. یقین جانیے اتنا بڑا کام ہے کہ جس کی تعریف جو ہے وہ بیان ہی نہیں ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب، جتنی تعریف ہے. اب یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ ان دنوں میں چونکہ کرونا کے اوپر بھی بہت لوگوں کے اوپر معاشی دباؤ ہے بہت زیادہ، آپ کو اپنا سسٹم چلانے کے لیے کیا آپ لوگوں سے کہنا چاہیں گے؟ آپ ہیں اور عوام ہیں. سر ہم نے جو کرونا میں آغاز میں کھانے بھی کھلائے، لاکھوں لوگوں کو راشن بیگ بھی تقسیم کیے، فائنینشیل اسسٹنس بھی کی، ہسپتالوں کے ساتھ مل کے کام کیا. لیکن اب ہم نے ایک اور پروڈکٹ شروع کی ہے. جی. جس طرح حکومت نے 12 ملین خاندانوں کو یہ احساس پروگرام کے تحت رقم دی، یہ بہت بڑا کام تھا. ہم نے یہ کہا کہ اس کے اوپر بھی 2-3 ملین خاندان ایسے ہیں جو لائن میں لگ کر راشن بیگ نہیں لینا چاہتے. ٹھیک ہے. وہ 30-40-50 ہزار روپے کماتے تھے، لیکن دکان بند ہو گئی، وہ پیسے آمدنی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. بالکل. جی آپ اپنے کچھ اس وقت جو آپ کے پلانز ہیں اس کے بارے میں کچھ شیئر کر رہے تھے ہم سے. جی میں وہی ایک تو میں اس نعت رسول مقبول کے سحر میں ڈوبا ہوا تھا کہ سب انہی کا کرم ہے سر، سب کچھ انہی کا کرم ہے. بے شک. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے کھانے بھی کھلائے، راشن بھی دیے، الحمدللہ پیش کیے لوگوں کو. اب ہم نے یہ سوچا کہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو 12 ملین سے اوپر کے کچھ خاندان ہیں، 2-3 ملین، ان کو ہم کیوں نہ قرض حسن دیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ راشن میں لگ کر راشن بیگ اکٹھے کریں یا کوئی اور چیز لگیں. اپنی ایک عزت نفس ہر شخص کی ہوتی ہے، وہ ایک پروقار زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. تو یہ لوگ ہیں جو 30-40 ہزار روپے کماتے تھے اور اب سڈنلی ان کی وہ آمدنی رک گئی. تو ظاہر ہے الحمدللہ یہ دن ایسے تو نہیں رہیں گے، ایک دفعہ پھر روشنی نمودار ہوگی، حال ٹھیک ہوگا، تو یہ پھر سے اپنے روزگار پہ 30-40 ہزار کمانے لگیں گے. تو آج اگر ہم ان کو 20 ہزار روپے قرض کی صورت میں پیش کر دیں تو کل کو یہ 500 ہزار روپے مہینے کے اعتبار سے واپس کر دیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے وہ طریقہ جس سے آپ کسی شخص کو اس کے مرتبے سے نیچے گرنے سے بچاتے ہیں اور اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ہم لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے الیکٹریشین کو، اپنے پلمبر کو، اپنے درزی کو، اپنے کسی دوست غریب رشتہ دار کو کہو یار کورونا نے تمہارا کاروبار ختم کیا، میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. تو یہ مواخات کرا ایک شخص سے، ایک گھرانہ ایک گھرانے سے. 50% گھرانے 50% گھرانوں سے مواخات کر لیں تو کورونا کے معاشی اور سماجی مسائل کا حل ہمارے سامنے موجود ہے. بے شک بے شک. پھر ہم نے کہا کہ آپ ہمیں، اگر آپ کے پاس اتنے وقت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ڈھونڈ سکیں تو آپ پر اعتماد کریں. الحمدللہ 20 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو ہم آپ کے ہاتھ پر اخوت کا مظاہرہ کریں گے، مواخات کا رشتہ قائم کریں گے. اور یہ ہے رمضان المبارک میں سب سے بہترین کام کہ کیسے لوگوں کے دکھ کو، مصیبت کو، مشکل کو کم کیا جائے. تو یہ ہے وہ کا نظام جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سے سود ختم ہوگا، جس کے ذریعے سے ایثار پیدا ہوگا. تو یہ ہمارا نیا پروڈکٹ ہے، اس کو ہم کورونا ایمرجنسی ریلیف لون کہہ رہے ہیں. بغیر سود کے یہ پیسے جاتے ہیں اور لوگوں کو اس سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. یہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ غربت اکیلے رہ جانے کا نام. بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سوال. جی آخری سوال، آپ کیسے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو کیسے آپ سے رابطہ کرے گا؟ سر ہماری ویب سائٹ ہے www.akhuwat.org.pk. 800 شہر ہیں، دفاتر ہیں 400 شہروں میں. اب الحمدللہ اخوت کے لاکھوں بورورز گلی کوچوں میں موجود ہیں. آپ گوگل کر لیں، آپ ویب سائٹ چلے جائیں تو ہمارے تمام جو ہے وہ کانٹیکٹس مل سکتے ہیں. آپ ہمیں آواز دے کے دیکھیں وسیع بھائی، ہم حاضر ہو جائیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. ہم تو آپ کی آواز میں آواز ملانے والے میں شامل ہیں اور ڈے ون سے ہیں. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ بڑے آدمی ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں. ایک لفظ کہنے دیجئے کہ آپ نے ہمیشہ اخوت کا جو علم بلند کیا ہے، میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی محبت. جزاک اللہ.